ایک روز قحطانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر اپنی قلعہ نما حویلی کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا مغیرہ بن کعب، بیوی میسونہ، دونوں بیٹیاں معاذ اور نابیل اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ پھر معاذ، جو اپنے گھر میں سب سے زیادہ خوبصورت اور چاہی جانے والی تھی، اس نے بڑے بے تکلف سے انداز میں اپنے باپ کعب بن عامر کو مخاطب کیا۔ بابا، آپ نے ہم سب کو بلایا تھا؟ جواب میں کعب بن عامر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا ایسا کر کے میں نے غلطی کی ہے؟ حسین معاذ مسکرا کر کہنے لگی، نہیں بابا، میں نے تو ویسے ہی پیار میں پوچھا ہے۔ کعب بن عامر نے نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھا بیٹھو، میں نے ہی تم لوگوں کو بلایا ہے۔ اس پر سب آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھ جانے کے بعد کعب بن عامر بھی اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، اس کے بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں وہ تم تینوں کے لیے ہے، تمہاری ماں میسونہ کے لیے نہیں۔ کچھ کہنے لگا ہوں، تم تینوں ذرا غور سے سننا۔ دیکھو، ہمارا ایک محسن ہے، یوں جانو وہ صرف ہمارا ہی نہیں، وہ عالم اسلام کا بھی محسن ہے۔ وہ یہاں سے بہت دور ہے۔ اس کا دادا ماہی گیروں کی ایک بستی میں ایک جھونپڑی کے اندر رہتا ہے۔ نام اس کا جابر بن مغیث ہے۔ میرے بچوں، تم روز گھڑ دوڑ کے لیے نکلتے ہو، میں چاہوں گا تم لوگ سمندر کی طرف گھڑ دوڑ کے لیے جایا کرو، ماہی گیروں کی بستی میں جا کر جابر بن مغیث کا روزانہ پتہ کیا کرو، اس کی صحت کا خیال رکھو اور اس کے لیے یہاں سے کھانا پکا کر لے جایا کرو۔ بیٹے، ملت کے جس محسن کا وہ دادا ہے، وہ اپنے دادا سے بہت دور ایک نیک کام میں پھنسا ہوا ہے، لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں اس کے معمر دادا کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب سب سے پہلے معاذ بول اٹھی اور بڑی عقیدت اور ارادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا، آپ نے آج جو گفتگو کی ہے اس سے میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ جس بوڑھے کا آپ نے ذکر کیا ہے، جس کا نام آپ نے جابر بن مغیث بتایا ہے، اگر وہ میری قوم کے کسی محسن کا دادا ہے تو وہ ہم سب کا آج سے دادا ہے۔ کوئی اور جائے نہ جائے، میں ہر روز گھوڑے کو ساحل کی طرف دوڑایا کروں گی اور بزرگ جابر بن مغیث سے روز مل کر آیا کروں گی۔ صبح کا کھانا بھی اس کے لیے لے جایا کروں گی۔ میں یہ بھی کوشش کروں گی کہ رات کا کھانا بھی خود اس کے لیے پہنچا دیا کروں۔ آپ بولیں، آپ مزید کیا کہتے ہیں؟ کعب بن عامر اپنی بیٹی معاذ کے ان الفاظ سے خوش ہو گیا تھا، کہنے لگا، بیٹی، فی الحال تو مجھے اس قدر ہی کہنا ہے، لیکن تم نے جو جواب دیا ہے اس سے مجھے ذہنی اور قلبی سکون ملا ہے۔ میرے خیال میں تم لوگ اب اٹھ کر جاؤ۔ اس پر میسونہ، مغیرہ بن کعب اور نابیل تو کمرے سے نکل گئے، لیکن معاذ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ کعب بن عامر تھوڑی دیر تک غور سے معاذ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، بیٹی، تم بھی جا کر آرام کرو۔ جواب میں معاذ اپنے باپ کعب بن عامر کو بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، بابا، میں اس سے پہلے بھی آپ سے 2 بار پوچھ چکی ہوں، لیکن آپ مجھے ٹال جاتے ہیں۔ بابا، وہ جو ایک بار 2 راہب ہمارے ہاں آئے تھے، ان میں سے ایک نام بطروش اور دوسرے کا نام لسان کو ہے، وہ آپ سے کس موضوع پر گفتگو کرنے آئے تھے؟ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ دوسری بار بڑا راہب بطروش پھر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ چھوٹا راہب لسان کو نہیں تھا۔ میں پہلے بھی 2 بار آپ سے پوچھ چکی ہوں کہ یہ کیوں آپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن آپ ٹال جاتے ہیں، کوئی معقول جواب نہیں دیتے۔ کعب بن عامر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، بیٹی، یہ راہب ہمارے دشمن نہیں ہیں، یوں جانو یہ نصرانی ہونے کے باوجود ہماری طرفداری کر رہے ہیں، ہماری بہتری کے متعلق سوچتے ہیں۔ چند دن پہلے بطروش نام کا راہب آیا تھا، اس نے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا تھا۔ معاذ نے تنزن کہنا شروع کیا، ایک راہب اور اچھا مشورہ؟ یقیناً یہ متضاد چیزیں ہیں۔ کعب بن عامر مسکرا دیا، بیٹی، دراصل یہ جو دریائے فردیش کے کنارے راہبوں کی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر جتنے بھی راہب رہتے ہیں وہ البشارات کے ہمنوا، حامی اور ہمارے لیے مہربان ہیں، ہمارے خلاف کام کرنے والے نہیں ہیں۔ پہلی بار جو 2 راہب آئے تھے تو وہ عام سے موضوع پر گفتگو کرتے رہے، وہ صرف مجھ سے اور سعد بن سلامہ سے ملنے آئے تھے۔ بعد میں جو بطروش نام کا راہب اکیلا آیا تھا،
اس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ البشارات میں اپنے اور سعد بن سلامہ کے قبیلے میں کچھ سلیمیں بانٹ دیں اور وہ سلیمیں اپنے گلے میں لٹکا کر رکھیں۔ وہ مجھے سلیمیں بھی دے کر گیا تھا۔ دراصل ان خانقاہوں کے ذمے کلیسا والوں نے یہ کام لگا رکھا ہے کہ وہ البشارات کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو نصرانی بنانے کا کام انجام دیں۔ بطروش کا کہنا تھا کہ کچھ مسلمان ظاہری بھرم رکھنے کے لیے سلیمیں پہن لیا کریں تو اس طرح کلیسا اور راہبوں کی احتسابی عدالتیں مطمئن ہو جائیں گی اور وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ البشارات میں ہم تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو نصرانی بنانے میں کامیاب ہیں۔ یہ ظاہری طور پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ باطنی طور پر مسلمان اپنی عبادت جس طرح کرتے ہیں اسی طرح کریں، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ معاذ نے بے پناہ غصے کا اظہار کیا اور کہنے لگی، پر مسلمان کیوں اپنے آپ کو نصرانی ظاہر کریں اور گلے میں صلیب لٹکائیں؟ کعب بن عامر مسکرا دیا۔ بیٹی، وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اس طرح کریں جس طرح بطروش کہتا ہے۔ کعب بن عامر رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹی، سارے معاملے ہٹ دھرمی سے اپنے اصل انجام تک نہیں پہنچتے۔ کبھی کبھی میری بیٹی منزل تک جانے کے لیے سیدھے راستے کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کر کے اور کعبہ کاٹتے ہوئے بھی جانا پڑتا ہے۔ اس میں بہتری اور بھلائی ہے، اور بطروش بھی ہمارے لیے یہی راستہ اختیار کر رہا ہے۔ بیٹی، اس موضوع پر مزید کچھ مت کہنا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یاد رکھنا البشارات کے سارے مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہے۔ معاذ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے اپنے باپ کعب بن عامر کو مخاطب کیا۔ اچھا بابا، میں اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں کروں گی۔ ہو سکتا ہے آپ جو کچھ کر رہے ہوں وہ البشارات کے مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ان راہبوں سے کسی بہتری کی امید رکھنا بالکل عبث اور ایک بچگانہ سی امید سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ بہرحال میں ایک اور موضوع پر بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ بابا، میں دیکھ رہی ہوں کہ چند دن سے غرناطہ کی سمت سے لٹے پٹے مسلمان آتے ہیں، جبکہ ہمارے اور عدنانی قبیلے کے لوگ انہیں ساحل کی طرف لے جاتے ہیں۔ بابا، وہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ساحل کی طرف کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہاں ان کے لیے دلچسپی کا کیا سامان ہے؟ معاذ کے اس سوال پر کعب بن عامر سنجیدہ ہو گیا تھا، کہنے لگا، بیٹی، یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو لٹے پٹے ہیں، جنہیں اندلس کے عیسائی گماشتوں نے لوٹ لیا ہے یا انہیں زبردستی نصرانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اب آہستہ آہستہ جوق در جوق البشارات کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں اور ہم انہیں ساحل کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ مشیروں کی بستیوں میں جمع ہوا کریں گے، وہاں مسلم قوم کے کچھ فرزندان عظیم جہاز لے کر آئیں گے اور ان بے گھر لوگوں کو ان جہازوں میں بٹھا کر افریقہ لے جا کر آباد کرتے رہیں گے۔ اس طرح یہاں سے بے گھر ہونے والے لوگ وہاں پرسکون زندگی کی ابتدا کر سکیں گے۔ اپنے باپ کی اس گفتگو سے معاذ متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ سوچا، پھر اس نے دوبارہ پوچھا، بابا، ان لوگوں کو کون لوگ لینے آئیں گے اور وہ کہاں سے اندلس کے ساحل کا رخ کریں گے؟ کعب بن عامر کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، بیٹی، ان لوگوں کو کون لینے آئے گا جلد پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تفصیل بتانا کسی کے لیے سودمند نہیں ہے۔ تم صبر کرو، ابھی تک تو گنتی کے مسلمان ہی ادھر آئے ہیں۔ جب یہ کافی سارے جمع ہو جائیں گے تو انہیں افریقہ کے ساحل کی طرف لے جانے والے آئیں گے۔ وہ آئیں گے تو میری بچی، میں ان کا تعارف تم سے ضرور کرواؤں گا۔ اب تم جا کے آرام کرو۔ معاذ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک سوالیہ سی نگاہ اس نے اپنے باپ پر اس انداز میں ڈالی جیسے وہ اپنی آنکھوں کی زبان سے کہہ رہی ہو کہ بابا، جو کچھ آپ نے کہا ہے اس سے مجھے قلبی اور روحانی اطمینان نہیں ہوا۔ ایک روز معاذ اور اس کی بڑی بہن نابیل، بھائی مغیرہ بن کعب، ان کا غلام، عدنانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کی بیٹی نبیرہ جب اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ساحل سمندر پر ماہی گیروں اور ملاحوں کی جھونپڑیوں پر مشتمل بستیوں میں داخل ہوئے، ایک جگہ وہ رکے، پھر ایک بوڑھے کے قریب معاذ اپنے گھوڑے سے اتری اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا آپ بتا سکیں گے کہ آپ کی اس بستی میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جس کا نام جابر بن مغیث ہو؟ اس بوڑھے نے بڑی خوش طبعی سے معاذ کو مخاطب کیا، بیٹی، اگر تم جابر بن مغیث سے ملنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ آؤ۔ بوڑھا ایک طرف چل دیا، سب اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔
تھوڑی دیر بعد وہ ایک خاصے بڑے جھونپڑے کے سامنے رکا اور معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو سامنے جھونپڑا دکھائی دے رہا ہے اس میں جابر بن مغیث رہتا ہے۔ معاذ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بوڑھا وہاں سے ہٹ گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے معاذ، نابیل، نبیرہ، مغیرہ، کعب اور بسیط پانچوں جھونپڑے میں داخل ہوئے۔